السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی محمد شفیق کامل الحدیث جامعہ نظامیہ سے آج ایک سوال آیا ہے، کیا نافرمان اور جھگڑالو عورت کو کیا طلاق دے سکتے ہیں؟ آج کل بہت ہی دیکھنے کو آ رہا ہے، ہر گھر میں دیکھنے کو آ رہا ہے۔ مفتی صاحب، کیا نافرمان اور جھگڑالو عورت کو کیا طلاق دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز محمد شفیع نقشبند القادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ، متوطن شہر ہاسپیٹ، کرناٹک۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا آپ سے میں گزارش ہے کہ ہمارے سنی انوار الاسلام چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام میں آپ خوب شیئر کریں تاکہ دوسروں تک حق بات پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ سائل نے سوال کیا، کیا نافرمان اور ہمیشہ اپنے شوہر سے جھگڑنے والی جھگڑالو عورت کو طلاق دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا طلاق دینے سے شوہر گنہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے میاں بیوی کے حقوق کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک مرد اور عورت کا جوڑا کیا تو یہ خوشی کا باعث اور سکون کا باعث ہے۔ تو میاں اور بیوی کا مل کر رہنا یہ خوشی اور محبت اور سکون کو دعوت دیتا ہے۔ صرف سکون اور محبت اور خوشیوں کے لیے شادی کی جاتی ہے اور نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے اور بیوی سے محبت سے پیش آئے اور بیوی کے ہر جائز مقصد میں ہاتھ بٹائیں، اس کے ہر نیک مقصد میں آپ کامیابی کی کوشش کرتے رہیں اور اس کے ہر دکھ درد میں شوہر کام آتے رہے، یہ شوہر پر فرض بنتا ہے۔ اسی طرح عورت پہ بھی فرض ہے کہ اپنے مرد، اپنے شوہر کی عزت کرے۔ اگر مرد بیوی کی 1% عزت کرتا ہے تو عورت اپنے شوہر کی عزت 10% کرے۔ اگر ایک حصہ مرد اپنی بیوی کی عزت اور محبت سے پیش آتا ہے تو عورت پر اس کا دگنا 10 گنا درجہ بڑھ کر اپنے شوہر کی عزت کرنا اور شوہر سے محبت رکھنا اور شوہر کا ادب احترام کرنا بیوی پر 10 گنا زیادہ فرض بن جاتا ہے۔ اس لیے تاکہ میاں بیوی کی زندگی محبت و پیار سے گزر سکے۔ بہت سے گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر بہت بڑا بے رحم ظالم ہوتا ہے، اپنی بیویوں پر، کمزور عورت پر ظلم کرتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے۔ تو ایسا شوہر اللہ کے نزدیک وہ ظالم ہے اور وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح سے بعض گھروں میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا گیا، شرارت میں مرد ایک حصہ ہے تو کچھ عورتیں، کچھ بیویاں شوہر سے 10 گنا بڑھ کر شرارتیں کرنے والے شیاطینی کام کرتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی ایسے عورتیں ہیں کہ اگر ان کا شوہر شریف اور نیک رہا، نرم مزاج کا رہا، بالکل خاموش طبیعت کا رہا
شریف طبیعت کا رہا، تو اگر اس کی عورت ظالم بدماش عورت مل جاتی ہے تو پھر وہ عورت اپنے شوہر کی عزت کو روڈ پہ لا کر اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگتی ہے۔ تھوڑی سی نااتفاقی، تھوڑی سی نفرت کی وجہ سے کئی عورتوں نے اپنے شوہر کو اور اپنے شوہر کے ماں باپ، ان کے بھائی بہنوں کو ڈوری کیس کر کے جیلوں میں سڑا کے رکھ دی ہے۔ ہم نے یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں اپنے شوہر کو ہاتھ سے نہیں، لاتوں سے نہیں، چپل سے بھی مارا ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، چپل نکال کے شوہر کو مارا ہے۔ جب بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ شوہر بالکل بے قصور تھا، غلطی کچھ بھی نہیں تھی۔ ایسے ظالم عورتوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، ایسے ظالم عورتیں بھی دنیا میں موجود ہیں، مگر سب عورتیں ایسے نہیں رہتے ہیں۔ وہ تھوڑے عورتیں ہیں جو غلیظ عورتیں ہیں، جن کے دل و دماغ میں شیطان سرایت کر گیا ہے، جن کے دل و دماغ میں شیاطین و جنات کا بسیرا ہے۔ شاید ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ بہتر جانے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، کیونکہ شوہر کا مقام بہت بڑا ہے۔ کیا سمجھے ہو آپ؟ اگر شوہر ناراض ہے سمجھ لو کہ اللہ بھی ناراض ہے، اس کے رسول بھی ناراض ہے۔ آپ شوہر کی کمزوری، شوہر کی شرافت اور شوہر کی نزاکت کو دیکھ کر آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ سائل نے سوال کیا، اگر میاں بیوی میں جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں تو جہاں تک ہو سکے میاں بیوی میں محبت پیدا کریں اور دوستی پیدا کریں۔ اگر محبت پیدا کرنے کے باوجود بھی اگر محبت نہ ہو سکی، نفرت بڑھنے لگ گئی، تو ایسی صورت میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہزاروں جگہ ہو گئے، شوہر نے بیوی کو قتل کر ڈالا، اور کئی ایسے عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کے گھر والوں کو کھانے میں زہر دے کر جان سے مار ڈالا، اور غیر مردوں سے تعلقات رکھ کر اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالے ہیں۔ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا عورت کی مکاری، عورت کی شرارت اس حد درجے بڑھ گئی کہ غیر مردوں کے سامنے جا کر رونے لگتی ہے اور اپنے آنکھوں سے جھوٹے آنسو نکالتے ہیں، اور محلے کے غیر مرد انسان اس عورت پر رحم کھا کر عورت کی تائید اور عورت کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سپورٹ کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ عورت کتنی جھوٹی ہے، اور جو رو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکال رہی ہے یہ کتنے جھوٹے آنسو ہے، یہ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مردوں کو چاہیے، محلے والوں کو چاہیے کہ تحقیق کرے کہ واقعی کہ عورت کہ صحیح کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے، کیونکہ آج مکار دھوکے باز عورتیں بہت زیادہ نکل گئی ہیں، جو غیر مردوں سے ناجائز تعلقات رکھ کر اپنے شوہر کی بے عزتی کراتے ہیں، اپنے شوہر کو مار پیٹ بھی کرا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے عورتیں ہیں، اور مدد کے نام پر غیر مردوں سے تعلقات رکھ کر مدد لیتے ہیں۔ یہاں برائے نام شوہر ہوتا ہے اور برائے کام غیر مرد ہوتا ہے۔ ایسی کتنی عورتیں ہیں جو غیر مردوں سے تعلقات رکھی ہیں۔ اگر ایسے معاملات ہو جس سے جان جانے کا خطرہ ہو یا دشمنی بڑھنے کا اگر اندیشہ ہو تو شریعت اسلام میں آپ طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں طلاق کا بھی حکم فرمایا ہے۔
اگر نفرتیں زیادہ بڑھنے لگ جائے، نا اتفاقی آ جائے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر ظالم ہے، اپنی عورت پہ ظلم زیادہ کرنے لگتا ہے، تو عورت کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے اور فارغت لے سکتی ہے۔ جیسے عورت فارغت لے سکتی ہے، اسی طرح مرد بھی جھگڑالو عورت سے طلاق دینا چاہا تو طلاق دے سکتا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں نا اتفاق ہونے کی وجہ سے میاں بیوی میں طلاق کا حکم فرمایا اور طلاق کروائی ہے۔ یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اگر طلاق نہ دلائیں تو ایک دوسرے کو جان سے مار دیں گے، دشمنی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ جان لینے کی نوبت آ جائے گی یا جان دینے کی نوبت آ جائے گی۔ تو اسلام میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ نفرتوں اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت خلا لینا چاہی تو خلا اور فارغت بھی مرد سے لے سکتی ہے۔ بہرکیف میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے۔ شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اگر شوہر راضی ہے تو اللہ اس کے رسول بھی راضی ہیں۔ اگر شوہر خوش ہے تو سمجھ لے کہ اس عورت سے اللہ اس کے رسول بھی خوش ہیں۔ اگر شوہر ناراض ہے تو اللہ اس کے رسول بھی اس سے ناراض ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عورت مرد کی عزت کرے اور مرد بھی عورت کی عزت کرے۔ جہاں تک ہو سکے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ طلاق نہ دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ خلا بھی نہ لیں، فارغت بھی نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا پروردگارہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا جن میاں بیوی کے دلوں میں نفرتیں، جھگڑے ہیں، دشمنی ہے، مولا ان تمام کے دلوں میں دشمنی اور نفرت کو ختم کر دے۔ مولا ان میاں بیوی کے دلوں میں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اور آپ کے بیویوں کے دلوں میں جیسی محبت تھی ویسی محبت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔